الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ کی توحید کا اقرار اور ہر زمانے میں اللہ کی توحید کے سب سے بڑے علم بردار اللہ کے پیغمبر اور رسولوں کی سچی تابعداری، ان ہر دو تابعداریوں اور محبتوں کے جذبات سے سرشار قلوب و اذہان والے انسانوں کو لحظہ لحظہ لمحہ لمحہ اللہ کی رحمتیں
اپنی پناہ میں لیتی رہیں۔ بے شک بے شک۔ انہیں پروردگار کی نصرت و تائید ہر لحظہ ہر لمحہ حاصل ہوتی رہی۔ مادی دنیا کے وسائل کے دعوے کرنے والے ان کے رستوں کو روکنے کی خواہش کے باوجود ناکام ٹھہرتے رہے، اور وہ ان دو سچی محبتوں اور سچی تابعداریوں کی بنیاد پہ ہر مرحلے میں فلاح و فوز کا طوق اپنے گلے میں پہنتے رہے۔ بے شک بے شک۔ سلطنتوں کے زور پہ معطل قلوب و اذہان والے لوگوں کو ان کے منصب دعوت سے روکا نہیں جا سکا۔ فرعون ہارتا رہا اور موسیٰ اور اس کے نام لیوا جیتتے رہے۔ قارون و حامان رسوا ہوتے رہے۔ دنیا اور اس کے اسباب سے اللہ کی توحید کو ماننے والوں اور پیغمبروں کی تابعداریوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے والوں کو اسباب دنیا کے زور پہ روکنے والے، مکر و فریب سے روکنے والے، دجل و دغابازی سے روکنے والے، اپنے سیاسی منصوبوں سے روکنے والے، خاندانی روک داب میں لے کے روکنے والے، معاشی بائیکاٹ کے روپ میں لے کر روکنے والے، اور سوشل بائیکاٹ قطع تعلق کرنے کے روب میں لے کر روکنے والے، ہر زمانے میں اللہ کی توحید کے سچے پرستاروں کو اور پیغمبروں کے سچے تابعداروں کو روکنے میں ناکام رہے، اس لیے کہ جن قلوب و اذہان کو اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سچی تابعداری کی روشنی میسر آتی رہی، ان دل والوں کو اللہ ایک مثالی جرأت اور مثالی حوصلے بھی عطا کرتے رہے، اور ہر زمانے کے دشمنان دین ان کے رستے میں روک تو کھڑی کرتے رہے، لیکن ان کے قدموں کو اپنی منزل کی طرف جانے سے روک نہ سکے۔ دشمنان دین مایوس ہوتے رہے، اور دین کے سچے علم بردار اپنے منصبوں کو نبھاتے ہوئے عزت و کامیابی کے حقدار بنتے رہے۔ اس لیے کہ وہ اس روشنی کو وصول کرنے کے بعد ہچکچاہٹ سے باہر آ گئے۔ اللہ کی توحید کے بیان کے حوالے سے انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہ رہی۔ وہ اس روشنی توحید کو وصول کرنے کے بعد خاندانی مخالفتوں کے باوجود منظر پہ نظر آنے لگے۔ وہ اللہ کی توحید کی معرفت کے حصول کے بعد برادری کی مخالفتوں کے باوجود منظر پہ نظر آنے لگے۔ وہ اللہ کی توحید کی معرفت کے حصول کے بعد سیاسی وڈیروں کی مخالفت کے باوجود منظر پہ نظر آنے لگے۔ وہ اللہ کی توحید کی معرفت کے بعد مذہب کے نام پر باطن کو جہالت سے بھر دینے کے ٹھیکیداروں کی مخالفت کے باوجود اپنے مشن توحید کے احیاء میں منظر پہ نظر آنے لگے۔ اور ہر زمانے میں ان معطل قلوب و اذہان والوں کو جتنا کوئی منصب توحید
زمانے میں یہ دہائی دیتے رہے کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ، کوئی نبی حاجت روا نہیں، حاجت روا اللہ۔ یہ بڑے زور سے دہائی دیتے رہے، کوئی ولی اور کوئی کتب اور کوئی ابدال اور کوئی بڑے سے بڑا عبادت اللہ موت کے حکم ربانی سے محفوظ نہیں، موت کے حکم ربانی سے کوئی بڑے سے بڑا عبادت اللہ بھی محفوظ نہیں، موت سے مستثنا اس پوری کائنات میں کوئی جاندار نہیں، موت سے مستثنا اکیلا وہ یہ دہائی دیتے رہے۔ اور جتنی زور سے وہ یہ دہائی دیتے رہے، اور پھر وہ، اگر مجھے اجازت دیں، وقت چونکہ اس طرح کا ہے اور ہمارا یہ آج کا پروگرام کچھ ترتیب اس طرح سے میرے ذہن کے مطابق دیا گیا ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے اہل توحید کے آنے والے سالانہ اجتماع عام میں شرکت کی دعوت کو مؤثر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود بالذات ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالص جماعتی ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑے زور سے اللہ کی توحید کی دہائی دینے لگے، اور ان کی توحید کی دہائی میں زور اتنا تھا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی توحید کے مقابلے میں اپنی حیثیت بنانے لگتا، یہ اسی عمل کو ٹارگٹ کر کے اس کی نفی کے لیے کمر بستہ نظر آتے، اور جب انہیں محسوس ہوتا کہ فرعون کی حاکمیت اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں ایک زوردار انداز میں پیش کی جا رہی ہے، تو یہ فرعون کی حاکمیت کے بت کو توڑنے کے لیے اور اللہ کی حاکمیت حقیقیہ کو قائم کرنے کے لیے میدان میں اترتے اور دہائیاں دیتے، ربکم ورب آبائکم الاول۔ کوئی ان کو نہیں روک سکا۔ آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں کبھی سانپوں کی شکل میں، کبھی فتووں، مذہبی فتووں کی شکل میں، کبھی رسیوں کے کودنے پھلانگنے کی شکل میں، کبھی مجاور نما چاپلوس حاکموں کے چاپلوس نما مذہبی وڈیروں کی مخالفت کی شکل میں، اور کبھی مادہ پرست وزیروں کی مخالفت کی شکل میں، ان توحید کے پرستاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آتی، لیکن یہ توحید کے پرستار ان تمام مخالفتوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے پاش پاش کرتے رہے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ جب کوئی اللہ کی توحید کا پرستار میدان کارزار میں کودتا ہے تو وہ اپنے رب کی بھرپور نصرت و تائید کی حمایت لے کے میدان کارزار میں اترتا ہے، اور جب وہ میدان کارزار میں اترتا ہے تو اس کے قدم قدم پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسیاں پھینکنے والے قدموں میں گرنے لگتے، اور فرعون کے دربار کے مصاحبین خیر خواہی کرنے لگتے ان توحیدیوں کی، اور کبھی کبھی تو اتنی خیر خواہی ہونے لگتی، قرآن مجید نے ایک منظر پیش کیا ہے، کبھی کبھی تو اتنی خیر خواہی ہونے لگتی کہ توحیدیوں کا مقابلہ کرنے والی سلطنت کا چیمپئن اور بڑا، اس کی اپنے گھر سے اس کی بیوی، فرعون کی بیوی، وہ ایک اللہ کے سچی توحید کو ماننے والے، اللہ کی توحید کے عالم بردار کی سچائیوں کی معترف ہو گئی، اور اسے یہ کہنا پڑا، میں موسیٰ کے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ موسیٰ کا رب ہی حقیقی الہ رب ہے، فرعون کی الوہیت کا کوئی مقصد اس کائنات میں نہیں۔ یوں اہل
توحید کو اللہ عزتوں سے مالا مال کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک منظر ایسا قرآن مجید نے پیش کیا کہ موسیٰ کی ماں دکھیا ہے بہت زیادہ کہ میرے بچے کو سلطنت کے زوردار نمائندے میرے بچے کو لے جائیں گے اور مار دیں گے. ایسی خوف کی فضا ہے. اس خوف کی فضا میں رب ذوالجلال موسیٰ کی ماں کو تسلی دیتے ہیں. اے موسیٰ کی ماں، ایک منصوبہ فرعون نے بنایا ہے اور ایک فیصلہ عرش کے رب نے کر رکھا ہے. سبحان اللہ. آج کل میرے منہ پہ قرآن مجید کی ایک آیت بہت آ رہی ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، سن لیجئے. سبحان اللہ. حضرت شعیب کے رستے روکنے والوں کا تذکرہ قرآن یہ کرتا ہے کہ وہ جب مایوس ہو گئے نا، مخالفین جب مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. توحیدیوں کے رستے روکنے والے جب مایوسی کی حد کو چھونے لگتے ہیں تو پھر محفل سجا کے ایک دوسرے کو قسمہ دے دینے، گل سن یار گل باہر نہیں نکلنی چاہیے، انہیں توحیدیاں دا جڑوں بھی مکھا دے. ایک دوسرے کو قسمیں دیتے ہیں. تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ، کہتے ہیں انہوں ساڑی دے، انہوں کم مکا دے. اس انداز مخالفت کی عکاسی قرآن نے کی ہے کہ اہل توحید کو تیار رہنا چاہیے. ان کے رستے روکنے والے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ساتھ ہی اللہ یہ تبصرہ بھی کرتے ہیں بطور تسلی کے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اہل توحید کو ان کی منزل سے ہٹانے کے لیے اور ان کی کامیابیوں کو ناکامیوں میں بدلنے کے لیے کچھ منصوبے بنانے والوں نے منصوبے بنائے. وہ سن لیں تم اہل توحید کو ناکام کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو اور میں اللہ بھی اہل توحید کی عزت کے فیصلے کر کے منصوبے بنا رہا ہوں. توحیدیوں کے پر کاٹنے والے رسوائی کا نشان بنیں گے. نہ یقین آتا ہو تو قرآن کہتا ہے تِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. تِلْكَ بُيُوتُهُمْ اے دے انہوں دے منصوبے دے مرکز خاویتاً بما ظلموا، ان کے ظالمانہ کرتوتوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئے، ان کی حقیقت ختم ہو گئی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی موسیٰ کی ماں پریشان ہے، ہوں کی بنے گا. حالات تے ادھر پہ جاندے نے کہ کلم کلے اسی رہ گئے ہیں، باقی تے نال ہے کوئی نہیں. یہ منظر یہ قرآن نے پیش کیا. حالات یہ ہیں کہ کلم کلے رہ گئے ہیں، میں تے میرا پتر ہے، میرے پتر کا کی بنے گا؟ میں تے عورت ہوں، ایڈی زوردار بھی کوئی نہیں، کی کریں گی؟ یہ تے کھو کھا کے لے جان کے کم مک جائے گا. اللہ موسیٰ دی ماں نو کہندے نے کم کوئی نہیں مکنا، کم تے ہون شروع ہونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے جو میں رب آکھاں میرے آنکھیں لگ. میرے بولیے میرے وقت بہت نازک ہے، بات بڑی محبت سے چل پڑی ہے، کیا کروں؟ اذان عصر ہونے والی ہے، غالباً ہو چکی ہیں. سنیے میرے آنکھیں لگ، جو میں کہنا وہ کر دی جا.
پہلا کام کی کرا پتر نو دریا چھوٹ دے. ایلو سنتے ہو کیسی عجیب بظاہر اس میں تعجب ہے نا. ماں جڑی پتر چھپا دی پھر دی انہوں کوئی آکھے تو اس دریا چھوٹ دے تو یہ کوئی آسان کام ہے؟ دریا کیا ہوتا ہے؟ دریا ہوتا ہے جوش مارتی ہوئی لہروں کی ایک روانی. اور دریا اپنے مزاج کے مطابق ہلکی پھلکی چیزوں کو اپنے ساتھ اپنے بہاؤ میں لے جاتا ہے. دریا میں پھینکنے کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جدھر دریا پہ جاتا ہے ادھر جائے گا تیرا پتر. اللہ 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 اللہ. اصل یہ کہتی ہے کہ جدھر دریا پہ جاتا ہے ادھر جائے گا تیرا پتر. لیکن قرآن اس ظاہری کیفیت کی بھی کلی کھول کے حقیقت نمایاں کر کے موسیٰ کی ماں کو اللہ یہ تسلی دیتے ہیں بظاہر شکل یہی ہے کہ دریا میں پھینکا جائے معصوم بچہ تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں اور وہ بہا کے اپنی راہ میں جہاں کہیں وہ لے جائے گا. لیکن میں رب ہوں, میں کوئی دنیا دا حاکم نہیں کہ لارا لا کے پھر جا. نا میں کائنات کا رب ہوں, میں جو کہنا میں کر کے بخانا. بے شک سبحان اللہ. بے شک القیہ فی الیم. اچھا القیہ فی الیم میں اگر قاری صاحب مجھے اجازت دیں ناراض نہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں. یم کہتے ہیں جوش مارتے ہوئے دریا کو. جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوشیلے پانی کو. گویا قرآن نے یہ کہا جنہوں نے اللہ کی توحید کی خدمت کے اونچے نشان کرنے ہوتے ہیں انہیں ابتدا سے ہی جوشیلی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اوکھے پینڈے باندھے نے تاکہ انہوں کو فرعون دی حاکمیتیں باطلہ نو اللہ پاش کروان اور اللہ بتائے میاں میں رب جدو اپنی نصرت و تائید دینا تے جڑے لوگ فرعون والے اور او دی سنگت والے جڑے موسیٰ دا کام مکانا چاہتے نے میں رب اپنی نظر رحمت دے جوش دینا اسے فرعون دے گھر موسیٰ نو پال کے اوتھویوں نو عزتہ دا استعارہ تھا. سنوں کا دی تے وقت ہو گیا قاری صاحب نے کو سر سنائی سبحان اللہ. جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں مشکل حالات سے گھبرانا یہ ایک اللہ کی توحید کی اور پیغمبر کی سنت کی معرفت رکھنے والے دل والے کو زیب نہیں دیتا. خون کی ہوئے گا جی, خون کی ہوئے گا جی, خون کی ہوئے گا جی, خون کی ہوئے گا جی. بھائی خون کی ہوئے گا جی فکر مندی تو تب ہو جے چوکیدار چودھری ہون. خون کی ہوئے دی فکر مندی دے تاب ہوئے دی چوکیدار اور محافظ سلطنت کے مدراء ہوں. خون کی ہوئے گا کا سوال تب اٹھتا ہے جب محافظ سرمایہ دار ہو. خون کی ہوئے گا کا سوال تب اٹھتا ہے جب محافظ اپنی دنیا کے اقتدار کے بھوکے ہوں. جدو یقین ہوئے کہ محافظ اللہ ہے تو پھر اے سوال اہل توحید نو جچدا نہیں کہ ہون کی ہوئے گا. توحید کی روشنی کو ماننے والے کو اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے میں جدر مرضی ٹھلدا رہا اگر رب دی توحید دی سچائی نال کھلوتا رہا تے مائی دا لال کوئی میری کنڈ نہیں لا سکدا, میرا رب میرے نال ہے. باتیں تو آج میں نے 2-3 اور بھی کرنی تھی, وقت نازک. سبحان اللہ. موسیٰ کو ماننے والوں کو اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے ایک طویل انتظار کرنا ہوتا ہے نصرت ربانی کے آنے کا. عیسیٰ کو مان کے اللہ کی توحید کو ماننے والوں کو اپنے صبر کو انتظار سے مزین کرنا ہوتا ہے, تب جا
نصرت ربانی آتی ہے. لمبی بات نہ کروں، مختصر عرض کروں. جب اللہ کی توحید کو ماننے والے محبوب کبریا کو اس کی تابعداری کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو مانے تو صدیق و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر کو رب کی نصرت و تائید کے لیے اپنے صبر سے انتظار کی لمبی کلفتوں کو وہ لے کے آگے نہیں بڑھنا ہوتا. جب نسبت مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کی توحید کی دہائی دی جاتی ہے تو قدم قدم پہ اللہ خود ایمان والوں کی نصرت و تائید کے لیے سامنے آنے لگ جاتے ہیں. لمبی کلفتیں، لمبے انتظار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میں اس بات پہ پورا یقین رکھ کے قافلہ توحید و سنت کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اللہ کی رحمت قافلہ توحید و سنت کے ہمراہ تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی. میرے لیے ایک قرآنی پیغام ہے، وہ میرا ذمہ ہے کہ میں اس کو نبھاتا رہوں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. سبحان اللہ. جیڑی گل پہ کر دے سونا او دے جو ادھر ادھر نہ ہوئی. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. سبحان اللہ. او میرے قرآن دا قاری، استقم کما امرتا. میں اللہ نے جڑا قرآن تم دیتا ہے او قرآن دا قاری اس قرآن دی روشنی دے اتے پکا ہو جا. سبحان اللہ. قرآن دی روشنی دے اتے سارے بولو، قرآن دی روشنی دے اتے جی موضوع روایتوں دے اتے پکا نہیں ہونا، قرآن دی روشنی دے اتے بولو نا، سارے بولو. مذہبی کہانیاں دے اتے پکا نہیں رہنا، قرآن دی روشنی دے اتے پکا ہو جا، پکا ہو جا. استقم کما امرتا. مکے دے اندر زندگی گزار تے قرآن دے اتے کھلو جا. مدینے دے اندر پہنچیا تے قرآن دی سچائی دے اتے کھلو جا. بدر وچ پہنچیا تے قرآن دی سچائی دے اتے کھلو جا. لوگو خندق وچ پہنچیا تے قرآن دی سچائی دے اتے کھلو جا. سجدے دی محفلیں تے قرآن دی سچائی دے اتے کھلو جا. اپنے گھر وچ موجود ہے تے قرآن دی سچائی دے اتے کھلو جا. وفود ملدے نے پے تے انہاں دے نال بھی معاملے کردے ہویا قرآن دی سچائی دے اتے کھڑا ہو جا. قبائل المذاکرات میں کرنا ہے تے قرآن دی سچائی دے اتے کھڑا ہو جا. تیری زندگی قرآن دی سچائی دے اتے کھڑی ہو جائے تے میں اللہ اپنی رحمت نال میرے نال کر دیا گا. سبحان اللہ. تو بھی میرا پیغمبر قرآن کی سچائی پہ آپ بھی پکے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ چلنے والے. لیکن یہاں ایک اور بات کہی، لا تطغوا. کبھی کبھی سچائیوں پہ ڈٹنے والے اپنے من پسند جوش بھی مارنے لگتے ہیں. ہے جی قاری صاحب اسی جی بڑے سچے ہیں جی، اسی جی مشرق نو مایوس پہ کرنے ہے جی. انہوں نے ہمیں تکلیف ہونے لگ پئی، تسی کو مشرق ہو بھائی. یہ آگے تعویلیں کریں گے آگے سے. اچھا جی مشرق نو. اچھا تطغوا کا جو بنیاد ہے نا وہ ہے طغیانی. علماء بیٹھے ہیں، سمندر ہے نا اور دریا ہے، یہ اپنے کناروں کے اندر جوش مارے تو اس کا ایک حسن نظر آتا ہے. طغیانی تب ہوتی ہے، سارے صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، طغیانی اس کو کہتے ہیں جب پانی اپنے کنارے تو باہر آئے، انسانی فصلوں کو برباد کرنے لگے، انسانی مکانات کو برباد کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں طغیانی. اللہ ایمان والوں کو کہتے ہیں. اور
اور توحید دے نا دے اتے ایڈے نہ ڈٹ جائیو کہ اپنے آپے تو باہر ہو کے اپنے کولو ہی کوئی نواں جوش کٹ لو. نا تمہارے جوش کو ہر اعتبار سے قرآن کے کناروں کے اندر رہ تم نے قائم کر. بے شک کہ چلے جوش نے. میں نے چند دن پہلے کہا کہ وہ علم والے جو قائمن بالقسط ہے تو مجھ پہ یہ اعتراض ہوا کہ قائمن بالقسط اللہ دی شان ہے. اچھا قرآن میں اللہ ایمان والوں نے آپ کہنے لیں اکونوا قوامین بالقسط. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ اولو العلم قائم بالقسط نہیں ہوتے؟ اور لا الہ الا ہو کہنے والا ہی تو قائم بالقسط ہوتے ہیں بھائی. بے شک یقیناً اللہ قائم بالقسط ہے، لیکن وہ صاحبان علم جو لا الہ الا ہو کی دہائی دے وہ بھی قائمن بالقسط ہے. اس لیے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا قسط لا الہ الا ہو ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپے سے باہر مت ہوئیے، طغیانی نہ آئے استقامت کے عنوان پہ. اگر طغیانی نہ آئی اور لہجے میں اور سخن میں ایک حسن قرآنی قائم رہا اور پیغمبر کی سچی تابعداری قائم رہی تو پھر میں اللہ ہر مشکل مرحلے میں اپنی نصرت و تائید سے پہلے بھی آج تک پیغمبروں کے تابعداروں کو نوازتا رہا تو آج بھی میں اپنے محبوب کے سچے تابعداروں کو اپنی نصرت و تائید سے نوازوں گا، نواز رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن و سنت کی سچائیوں پہ قائم رہتے ہوئے حقانیت قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی محنت کے لیے ہمارے گجرات مرکز میں خطہ پنجاب کے توحیدیوں کا ایک اکٹھ ہوتا ہے. ہم اسے اجتماع کہتے ہیں اور اس اکٹھ کا مقصد ہرگز اپنے مدرسہ کا تعارف نہیں ہوتا، وہ اپنے مدرسہ سے دور ہوتا ہے. اپنی جامعہ مسجد بخاری سے بہت ہٹ کے ہوتا ہے. وہاں جامعہ مسجد بخاری قریب نہیں ہوتی، بہت دور ہوتا ہے. اس لیے وہ یہ کوئی مقصد نہیں کہ اپنے مدارس بنات کا تعارف کرایا جا رہا ہے ضمناً، یا ضمناً اپنے مدرسے کا کوئی تعارف کرایا جا رہا ہے. وہاں کوئی میرے اداروں کا تذکرہ تک نہیں ہوتا. اس اجتماع کا پہلا اور آخری مقصد احیاء توحید و سنت ہوتا ہے. تو اس لیے میں پنڈی گیپ کے مخلص موحد علماء جن میں ہمارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، قاری محمد ادریس صاحب، مولانا زمان صاحب اور بہت سارے علماء، مجھے نام نہیں، مولانا عارف بھی تشریف لے آئے ہیں. بہت سارے علماء، یہ قاری صاحب سامنے ان کا نام میں بھول جاتا ہوں، مولانا حسین احمد صاحب، سارے دوست ناراض نہ ہو. آپ تمام احباب سے میری درخواست ہے، پہلے بھی آپ لوگ بڑے والہانہ جذبوں سے اپنے اجتماعات تشریف لے آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی پہلے کی طرح انشاءاللہ العزیز اپنے گجرات مرکز میں ہونے والے سالانہ اجتماع عام میں 13 فروری 2022 بروز اتوار صبح 10 بجے انشاءاللہ بر وقت پہنچیں گے. انشاءاللہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. باقی رہی بات کہ مخالفین کیا کر رہے ہیں، میاں میں تے بھی کہنا کہ ساڑیاں لڑائیاں رب نے لڑنیاں نے، سست قرآن نے کہہ دیتا ہے انہو بما تعملون بصیر. انہوں نے پیچھے نہ ٹر پئی ہو، انہوں نے میں آپ پہ بیان نہیں بنا گا کہ وہ کی پہ کر دے تے کی نہیں پہ کر دے. تسی میرے قرآن دی خدمت دا فریضہ آگے بھی انجام پہ دین دے سو او دین دے رہو. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ خدمت قرآن و سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا